نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کل بھی یہ بات عرض کی تھی، علم والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو، حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ اس علم کے لیے بالکل توجہ بہت ضروری ہے، جیسا میں نے کل بتلایا الاستجماع، پورا دھیان اور تمام تر طاقتیں صرف کی جائیں، خرچ کی جائیں اس علم کے اوپر، اس قدر گہرائی کے ساتھ کہ جیسے ہمارے ایک استاذ کا واقعہ ہے اسی زمانے کا، کیونکہ اگر بہت پرانی بات سنائی جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو پرانی باتیں اور پرانے دور کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ بھائی ابھی کا واقعہ ہمارے سامنے کا حیران کر دینے والی چیز کہ علم میں ایسے مستغرق ہو گئے، ایسے ڈوب گئے کہ اب مطالعہ کر رہے ہیں اور تکلیف شروع کر رہے، سمجھ نہیں آ رہا، کئی گھنٹے کہتے ہیں رات 2:30-3 بج رہے، اور میں یہ چیز تقریباً مجھے نا اثر سے تکلیف دے رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میں سوچے جا رہا ہوں، مطالعہ بھی کیے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں، پھر مطالعہ شروع، پھر نماز ہو گئی عشاء، پھر مطالعہ شروع، اب فجر تک بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے 2:30-3 بجے بہت شدت ہو گئی کہ پیٹ میں تکلیف اس قدر بڑھ گئی کہ اب برداشت ہی نہیں ہوا نا، تو میں نے کتاب کو ذرا تھوڑی دیر چھوڑا اور سوچنا شروع کیا کہ میرے پیٹ پہ کیا ہوا ہے۔ تو کہہ رہے میں سوچتا رہا کیا ہو گیا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ ارے یہ تو 2.5 دن گزر گئے، میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 2.5 دن، اور میں نے پیٹ میں کچھ ڈالا ہی نہیں ہے، تو درد تو ہوگا۔ لے بھائی، کہتے ہیں پھر فوراً اٹھا، کچھ کھانے کی چیز اٹھائی اور ہبڑ دبڑ کھائی، پیٹ بھرا۔ یہ ہمارے استاذ ہیں، ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، ایک مسجد میں امام بھی ہیں، بنور ٹاؤن میں پڑھا بھی رہے ہیں اور اپنے اسکول بھی چلا رہے ہیں، بڑی مصروفیات ہیں۔ اور انہی کا دوسرا واقعہ کہ کہتے میں کافی دن گزر گئے، امتحان قریب تھے، تو تقریباً 10 سے 11 دن بعد مجھے یاد آیا کہ یار فیصل، ان کا نام فیصل ہے، کہ تو نے تو کپڑے ہی نہیں بدلے، 10 دن گزر گئے۔ 10-11 دن گزر گئے، بندے نے کپڑے ہی نہیں بدلے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کے اندر نا بالکل غرق ہو جانا۔ اور باقی وہ ایسے ماشاءاللہ طالب علم تھے کہ ایک دفعہ وفاق میں ہر سال انہوں نے ٹاپ کیا ہے، ممتاز اعلیٰ، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نمبر اسی طالب علم کے ہوتے تھے، ہر سال 8 کے 8 سال درس نظامی کے ان کے اول پوزیشن آئی ہے پورے پاکستان میں، جو ایک حیران کن بات ہے۔ اور ہمیں یاد ہے کہ غالباً سابعہ کے سال میں نا ان کے ایک پیپر میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، یعنی کہ وفاق کی طرف سے، تو اس میں ان کو فیل کر دیا گیا۔ تو بنور ٹاؤن والوں نے کہا یہ ہم تسلیم ہی نہیں کر سکتے کہ یہ طالب علم فیل ہو جائے، یہ ہم مان ہی نہیں سکتے، وفاق والوں کو بلا لیا۔ تو اچھی طرح یاد ہے کہ دفتر میں، آفس میں نا وہ وفاق والے، ان کی شورا کے چند حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو استاد جی نے نا، شیخ عطاء الرحمان صاحب بیٹھے تھے، وہ ناظم تعلیم تھے بنور ٹاؤن۔ استاد جی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم کتاب منگوائیں یا وہ طالب علم کو بلائیں؟ یعنی دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کتاب بلا لو تو بھی ایک ہی بات ہے، وہ طالب علم کو بلا لو تو بھی ایک بات ہے۔
یعنی کتاب اور طالب علم اس کو پوری کتاب یاد ہے. تو انہوں نے کہا بھائی طالب علم کو بلا لیں. جب بلا دیا انہوں نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے سارے سوال کر لیے, انہوں نے جھٹ پٹ جواب دے دیے سارے, کتاب کی پوری پوری عبارتیں سنا دی. یعنی روکنا پڑتا تھا اس کو کہ بھائی بس کر دو. اور انہوں نے سر پکڑ لیا, یعنی یہ کیا ہوا. پھر پرچہ نکالا, چیک کرا, وہ پورے نمبر آ گئے, دوبارہ اس نے ٹاپ کرا. اور اسی زمانے کی بات ہے, کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. پرانے تو آپ سنتے ہیں کہ ہمارے امام وہ لکھتے لکھتے مسائل فقہ کا نچوڑ نکالتے نکالتے اتنی کھجوریں کھا گئے کہ کھاتے کھاتے وہ انتقال ہی کر گئے. کیونکہ علم دین حاصل کرنے والا یہ بھوکا نہیں مر سکتا, زیادہ کھا کے مر سکتا ہے. حیضہ ہو ہمارے استاد کو ہوا تھا ہمارے سامنے, جب آپ بھیج کے اندر تھے تو زیادہ کھا گئے وہ اور سو گئے, پھر وہ اٹھیں گے اور ہو جاتا ہے سر. تو علماء کے لیے اور دیندار طبقے کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے کھائیں گے. یہ تو اتنا کھائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انشاءاللہ اللہ کھلاتا ہے, ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ انہوں نے علم کا بیڑا اٹھایا ہے, اللہ کا دین کا بیڑا انہوں نے اٹھا لیا. اللہ ان کو بھوکا کبھی نہیں مارے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. دنیا دار انسان بھوکا مر سکتا ہے, روڈوں پہ آ سکتا ہے, احتجاج کر سکتا ہے, ہڑتالیں کر سکتا ہے, توڑ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, رونا دھونا ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن یہ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں کرے اللہ کے حکم سے. تو علم دین کی نا بڑی برکت ہے. اللہ ہمیں بھی اس برکت سے مستفید فرمائے. ایک مسئلہ سمجھنے, نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا وبال ہے, بہت بڑا گناہ ہے, عظیم گناہ ہے. نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. بالکل بھی کوئی راستہ نہیں نکالنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے گزر جاؤں. 40 سال بھی جو ہے نا انتظار کرتا رہے, نہ گزرے اس کے آگے سے. اس قدر اس کا وبال اور عذاب ہے. اللہ بہرحال ہماری حفاظت فرمائے. اور اس مسئلے میں جو ہے نا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے معاملات کو, بالکل بھی احتیاط کریں آگے سے گزرنے سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, برحمتک یا ارحم الراحمین.